پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ لیڈ یونیورسٹی میں آپ کو خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں پروفیسر جاوید اقبال جاوید۔ میرا تعلق شعبہ اردو سے ہے اور میں آپ کو اردو سبجیکٹ کے حوالے سے رہنمائی کروں گا۔ پیارے طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی شکار ہے اور پوری دنیا برے طریقے سے کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں اس مشکل گھڑی سے نکالنے کے لیے ہماری مدد کرے اور ہمیں ان تمام مسائل سے جلد از جلد نکالے۔ بہرحال ایچ ای سی نے ان تمام معاملات کے تناظر میں تمام یونیورسٹیز کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز کا انعقاد کریں۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لاہور لیڈ یونیورسٹی نے بھی آن لائن کلاسز کا انعقاد کیا ہے۔ تو ان آن لائن کلاسز میں ہمارا جیسا کہ اردو سبجیکٹ ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ بی ایس میں اردو فنکشنل اردو یا عملی اردو کا سبجیکٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کو جو ہے نا بنیادی طور پہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ چونکہ ہماری اردو ہماری قومی زبان ہے، تو لہٰذا ہمیں کم از کم اپنی زبان سے واقفیت ہونی چاہیے۔ ہم نے بات کس طرح کرنی ہے، ہم نے اس کا جواب کس طرح دینا ہے، اگر ہم خط و کتابت کرتے ہیں تو پھر ہم نے کون سی زبان کس طرح استعمال کرنی ہے، الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے، ہمارا تلفظ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو ان تمام معاملات میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ ہو، اس لیے جو ہے نا اردو سبجیکٹ لازمی قرار دیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ دوسرے سبجیکٹس کے نمبرز ہیں، 100 نمبرز کے ہوتے ہیں، اسی طرح جو عملی اردو ہے یہ بھی 100 نمبر کا پرچہ ہوگا۔ اس میں آپ کو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جو کورس ہے وہ محدود ہے اور یہ وہی کورس ہے جو آپ سابق کلاسز میں پڑھتے چلے آئے ہیں۔ یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو پہلے آپ نے نہیں پڑھی یا اس کے حوالے سے آپ کی رہنمائی نہیں کی گئی، تو وہ جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ پوری کوشش سے اور پوری محنت سے ہم آپ کو قائل کریں گے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس میں کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے، جو ہے نا وہ ای پورٹل کے ذریعے، جیسے بھی آپ کو آسانی ہوگی آپ وہ مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ جیسے ہی میرے طلبہ کی کلاس تعداد پوری ہو تو ویسے ہی میں لیکچر اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا۔ تو لہٰذا میں اب آپ کو کورس کی مختصر سی جو ہے نا وہ مختصر کورس کی آؤٹ لائنز بتا دوں گا اور اس کے بعد ہم درجہ بدرجہ وہ ساری آؤٹ لائنز جو ہے نا وہ وضاحت سے پڑھ لیں گے۔ تو میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے میں آپ کو وائس ریکارڈ میسج مطلب آڈیو میسج یا آڈیو ریکارڈ لیکچر دے دوں گا اور اس کے بعد ویڈیو کو بھی کوشش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ای پورٹل جو میرا ہے، جیسا کہ آپ کو کوڈ اس کا دے دیا گیا ہے، اس ای پورٹل کا کوڈ آپ کے پاس ہے، آپ کو وہاں پہ نوٹس بھی اویلیبل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لیکچر میں پڑھا دوں گا آپ کو یا جو لیکچر میں آڈیو کے طور پہ آپ کو دوں گا، اس کے میں نوٹس بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ آپ وہاں سے آپ جو ای پورٹل ہوگا میرا، اس میں سے آپ وہ نوٹس اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو اپنے ریکارڈ میں بنا سکتے ہیں، آپ ان کو اسائنمنٹ کے طور پہ بنا سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ ان کو امتحانی نقطہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو آپ کو سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہوگا وہ یہ ہے کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے تیاری کیسے کی جائے، تو اس کا مسئلہ بھی میں حل کر دوں گا آپ کو۔ مثال کے طور پہ میں نے آج ایک لیکچر آپ کو پڑھایا، اس لیکچر کے پڑھانے کے بعد، اس آڈیو لیکچر کے بعد جو ہے نا میں آپ کو اس کے نوٹس پرووائڈ کروں گا، اپلوڈ کر دوں گا اپنے ای پورٹل پر۔ تو وہاں سے آپ جہاں وہ وضاحت کے ساتھ وہ لیکچر جو ہے نا پی ڈی ایف فائل میں ہوگا، اس کے نیچے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ سوال کس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے 2-3 جو طریقے ہیں سوال لکھنے کے یا سوال آنے کے یا سوال کا جواب کس طرح لکھنا ہے، سوال کس طرح پوچھا جائے گا، وہ میں آپ کو اس کے نیچے بتا دوں گا۔ تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا اس حوالے سے، یہ کوئی بالکل انوکھی بات نہیں ہے، بہت سے ملکوں میں عرصہ دراز سے آن لائن پڑھایا جا رہا ہے۔ تو ان تمام معاملات کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ تو میں آپ کو سلیبس اردو کا سلیبس مختصر سا بتا دیتا ہوں، اس کے بعد اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے۔
تو سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے اردو زبان کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ پڑھنی ہے کہ اردو کے حروف تہجی کون سے ہیں اور اردو کے حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو یہ سوال جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو نوٹس بھی اپلوڈ کر دوں گا، وہ نوٹس بھی آپ دیکھ لیجئے گا، تو وہاں میں یہ بھی لکھ دوں گا کہ یہ سوال اس طریقے سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد حروف تہجی کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، اس کے بعد حروف شمسی اور حروف قمری، ان کی تعریف اور ان کی وضاحت۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہمارا اگلا موضوع ہے اس میں ہم پڑھیں گے اغلاط کی درستی، عام بول چال، روزمرہ اور محاورہ کی اغلاط، اور اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے رموز اوقاف۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا حروف تہجی، حروف شمسی، حروف قمری، اغلاط کی درستی، عام بول چال، روزمرہ اور محاورہ، اور رموز اوقاف جو آپ پچھلی کلاسز میں بھی پڑھ چکے ہیں اور دہرا چکے ہیں۔ وہ جو ہے نا رموز اوقاف جس میں جو علامات ہوتی ہیں تحریر لکھتے ہوئے، وہ سوال ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں روزمرہ ضرورت پیش ہوتی ہے۔ ان میں جو ہے نا دفتری اصطلاحات ہیں، اور دفتری اصطلاحات کے بعد خط و کتابت کے لیے جیسے ہم درخواست کا استعمال کرتے ہیں، اعلان نامے کرتے ہیں، اطلاع نامے ہیں، تقرر نامے، مراسلے، دعوت نامے، اشتہارات، یہ تمام چیزیں ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا سیکھیں گے کہ کاروباری معاہدے کیسے ہوتے ہیں، کرایہ نامہ کیا ہوتا ہے، کرایہ نامہ کیسے لکھتے ہیں، رسید کیا ہوتی ہے، رسید ہم نے کیسے لکھنی ہے۔ تو یہ تمام سوالات ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو دوسرا یہ جو مختصر سلیبس، اتنا طویل سلیبس نہیں ہے یہ، تو یہ جب سلیبس میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے اور میں دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جب میں آپ کو لیکچر پڑھا لوں گا، لیکچر پڑھانے کے بعد یا آن لائن لیکچر دینے کے بعد میں آپ کو اس کے نوٹسز بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ آپ لوگ ان نوٹس کو لیں، ان کو لوڈ کر لیں، ان کو جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ان کے پرنٹ نکلوا لیں یا اپنے ہاتھ سے لکھ لیں اور ان سے آپ تیاری کیجئے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک جو ہے نا اس حوالے سے آپ کی پریشانی ختم ہو گئی ہوگی، افاقہ ہو گیا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی اگر مسئلہ درپیش ہوگا، میرے ای پورٹل پہ میرے فون نمبر دستیاب ہے، اس میں اسی فون نمبر پہ میرا واٹس ایپ ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی ڈسکشن ہوگی وہ آپ آن لائن، آپ موبائل سے جیسے آپ سہولت رکھتے ہیں، جیسے آپ کو سہولت ہے ویسے آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ پوری سنیں، اس کے بعد میں آپ کو جو ہے نا اپنا پہلا لیکچر اپلوڈ کر دوں گا۔ بہت شکریہ، نوازش۔